حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں، ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر گشت شروع کروا کر آئے. ایک ساتھی گشت کرنے والے حاجی عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں کے اندر چھوٹے گاؤں والوں نے کارگزاری سنائی، میاں جی عظمت اللہ نے سنائی. وہاں گشت کی کارگزاری لینے کے لیے گئے کہ بھائی گشت کیسے ہو رہے ہیں ذرا بتلاؤ. فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ جی آپ مجھے کسی دوسرے گاؤں میں ڈال دیجئے، پورے گاؤں میں گشت کرتا ہوں، ایک ایک کے پاس جاتا ہوں، ایک ایک پر محنت کرتا ہوں، مگر کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے. آپ کسی ایسے گاؤں میں ڈالیے کہ کم از کم لوگ میری بات تو سنا کریں. فرمایا کہ تم گشتوں کی محنت یہاں کر رہے ہو، یہاں قدم اٹھا رہے ہو، اور میں ان قدموں کے اثرات امریکہ پر پڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری محنت یہاں گاؤں میں ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی ہوائیں امریکہ میں چلا رہے ہیں. علاقے والوں نے بتلایا امریکہ کی جماعت یہاں محنت کرنے کے لیے آئی اور یہاں کے ساتھی امریکہ محنت کرنے کے لیے گئے. کہاں سے اسباب پیدا کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ بھلا کوئی تصور تھا؟ راجستھان کے چھوٹے سے گاؤں جہاں بجلی نہیں، پانی نہیں، جہاں کے لوگ کبھی شہر بھی نہ آئے ہوں، وہاں کے لوگ دین کی محنت کو لے کر امریکہ محنت کرنے کے لیے گئے. ایسی پوشیدہ محنت اگر اصولوں کی پابندی کے ساتھ ہو تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت پر سارے عالم کا نظام بدل دیں گے، سارے عالم میں ہدایت کی ہوا چلا دیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر پوری پابندی اور اصول کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ 120 دن کے لیے نکل رہے ہیں تو پابندی کے ساتھ 120 گشت اللہ کے راستے میں نکل کر کریں گے. روزانہ پابندی کے ساتھ گشت. آج باہر محنت کرنے والے، آج باہر جو جوڑی بن کر ملاقاتوں میں گئی ہے، یہ ساتھی تو گشت میں ہے ہی، ان کے ساتھ ساتھ جو اندر محنت میں ہے یہ ساتھی بھی گشت کی محنت میں ہے. آج باہر جانے والے کل محنت میں اندر ہو جائیں، کل محنت میں اندر رہنے والے آج ان کو باہر ملاقاتوں میں بھیج دیا جائے. جماعت کو تبدیل کرتے ہوئے روزانہ پابندی کے ساتھ عمومی گشت میں انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو لگانا ہے. یہ پہلا گشت. اس کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرا لیا کرو. 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، پورے دن محنت کر کے ایک ساتھی کا تھوڑا سا وقت، کہ اپنا تھوڑا سا وقت دے دو، ایک محنت کا نقشہ لے کر آیا ہوں، یہ محنت ہم مل جل کر کریں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے. پورا دن نظام الدین سے باہر راستے میں بیٹھ کر وہاں انتظار کیا کرتے تھے آنے والوں کا، اور آنے والوں سے کہا کرتے تھے تم مزدوری کرنے کے لیے آئے ہو، یہ لو مزدوری کی رقم میرے پاس سے رکھ لو، تم آ کر مسجد میں نماز ادا کر لو. یہاں سے امت میں عمومی گشت شروع ہوئے. اس نے محترم دوستو بزرگ فرمایا ہے کہ علاقے والوں کا وقت فارغ کرا لو. 2 نمازوں کا درمیان کا وقت فارغ کرانا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اگلی نماز میں ترقی اور کمال حاصل کرنے کے لیے ہے. اگر مغرب کی نماز میں ترقی محسوس نہیں ہو رہی ہے تو اپنے گشتوں کے اندر کمی تلاش کر لو. کون سی بے اصولی مجھ سے گشت میں ایسی ہوئی ہے کہ مغرب کی نماز میں ترقی محسوس نہیں ہوئی. یہ عمومی گشت. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہم گشت کیا کرتے تھے. 24 گھنٹے اپنے مقام پر عمومی گشت کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرتے تھے. گلیوں سے، راستوں سے گزرنے پر کہ کہیں ہم سے کوئی بد نظری ہو گئی تو ہمارے گشت پر اس کا برا اثر پڑے گا، اس طرح اپنے گشتوں کی حفاظت. اس لیے محترم دوستو بزرگوں 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرا لیا جائے. پھر یہ فرماتے تھے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ 10-12 ساتھیوں کی جماعت بنائی جائے. آج کل احتیاط کی وجہ سے مختصر جماعتیں بن رہی ہیں، مگر جہاں احتیاط کا تقاضا نہ ہو وہاں 10-12 کی جماعت بنائی جائے. جہاں احتیاط ہے وہاں احتیاط کے ساتھ جماعت بنائی جائے. 10-12 کی جماعت بنا لیں. اس میں 5-6 ساتھی نئے، 5-6 ساتھی پرانے ہوں، پرانے اصولوں کی پابندی کے ساتھ گشت کروائیں گے، نئے ساتھی ان سے گشت کے اصول اور آداب سیکھیں گے. اور یہ فرمایا کرتے تھے اچھی بات کرنے والے کو متکلم بنایا جائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، یہ فرمایا کرتے تھے علاقے کا سب سے با اثر آدمی جو وہاں موجود ہے اس کو رہبر بناؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے. کون فرماتے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکہ مکرمہ کے درمیان سب سے زیادہ عزت والے، مکے والوں کے آداب القاب، مکے والوں کے حسب اور نسب کو جاننے والے، مکے والوں کے محسن، سارے مکے والے آپ کو پہچانتے تھے، شریف آدمی سمجھتے تھے. اس طرح میرے محترم دوستو بزرگوں اصولوں کی پابندی پر گشت ہوا تو اللہ تبارک و تعالی ان گشتوں کے اثرات سارے عالم پر ڈالیں گے، سارے عالم پر.
اس طرح ہمیں پابندی کے ساتھ روزانہ عمومی گشتوں میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اور دوسری محنت محترم دوستو بزرگو، اللہ کے راستے میں نکل کر وہ خصوصی گشت ہے۔ دوسرا گشت کیا ہے؟ خصوصی گشت۔ خصوصی گشتوں میں فرماتے ہیں کہ خصوصی گشتوں کے اندر سب سے پہلے علماء سے ملاقات کر لی جائے، علاقے کے علماء۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ علماء کی زیارت کو عبادت یقین کیا کرو۔ کیا یقین کیا کرو؟ عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر ان کو رحمت بنا کر رکھا ہوا ہے، یہ اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم کا چراغ بنے ہوئے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ان کے یہاں محتاج بنا کر جانا ہے۔ کیا بنا کر جانا ہے؟ محتاج بنا کر، ان کی زیارت کے لیے ان کے پاس جاتے ہوئے ان کی سہولت کا وقت، اپنی سہولت کا وقت نہ دیکھا جائے کہ بھئی ہم تو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنی سہولت کا وقت دیکھ لو، بلکہ یہ بھی سب کے سب دین کے کاموں میں، دین کے شعبوں میں اپنے آپ کو رات دن لگایا ہوا ہے، ان کی سہولت کا وقت دیکھ کر جاؤ، بڑے بڑے کاموں میں لگے ہوئے، ان کی سہولت کے وقت ان کے پاس جائیں اور ان کی زیارت کو عبادت یقین کرتے ہوئے بڑی عظمت کے ساتھ مختصر اپنے کام کی کارگزاری سناتے ہوئے کہ آپ کے محلے کے اندر جماعت آئی ہے، اس طرح محنت ہو رہی ہے، مختصر کام کی کارگزاری سنا کر ان سے دعاؤں کی درخواست، کہ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہماری عمومی جماعت اللہ کے راستے میں نکل کر علماء کی ہرگز تشکیل نہ کریں، علماء کی ہرگز تشکیل نہ کریں۔ علماء کی تشکیل کا نظام علماء کے ساتھ بنا ہوا ہے، کوئی عالم اللہ کے راستے میں ہے، یہ عالم کی تشکیل کر سکتے ہیں، عوام علماء کی ہرگز تشکیل نہ کریں۔ اس طرح خصوصی ملاقاتوں میں پہلی ملاقات علماء کی زیارت ہے، اور دوسری ملاقات محترم دوستو بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے طائف تشریف لے گئے، اس نیت کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں کہ سرداروں سے بات کی جائے گی، سردار بات کو قبول کر لیں گے، سنجیدگی سے بات سنیں گے، دین کے کام کی بنیاد پڑ جائے گی، یہ نیت لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پھر سرداروں سے جا کر بات کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ خصوصی ملاقاتوں کے اندر علاقے کے دنیا دار با اثر لوگوں سے بھی ملاقات کی جائے، ان سے ملاقات کی جائے، جی کلمے والے لوگ جو دنیا کی مشغلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علاقے کے چودھری صاحب ہیں، یہ پردھان صاحب ہیں، یہ علاقے کے میئر ہیں، ان سے ملاقات کی جائے، اور ان سے ملاقات کے اندر بڑی اہم بات کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ حوصلہ افزائی اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حوصلہ افزائی۔ منتخب حدیث کی حدیث ہے، ایک آنے والے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ عرض کیا کہ میرا نام عبد شر ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ عبد شر۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا نام عبد خیر ہے۔ پھر آپ نے اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سفر ہجرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکوؤں والے راستے سے تشریف لے گئے، ڈاکوؤں سے ان کا نام پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ ڈاکوؤں نے بتلایا ہمارا نام تو مہانان ہے۔ کیا نام ہے؟ مہانان، بڑی اہانت والے، بڑی ذلت والے۔ آپ نے فرمایا بل انتم مکرمان، بلکہ تم تو عزت والے ہو، شرافت والے ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ اسی میرے محترم دوستو بزرگوں، دعوت دینے کے اندر حوصلہ افزائی ہو، ہمت افزائی، حوصلہ افزائی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتے ہیں حضرت کہ پرانی دہلی تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک راستہ سامنے سے جاتا تھا، ایک لال قلعے کے پیچھے سے جاتا تھا، پرانے کھنڈرات لال قلعے کے پیچھے۔ ان کھنڈرات کے اندر بڑے خطرناک ڈاکو رہتے تھے، ہر ایک ان کو برا بھلا سمجھتا تھا، ہر ایک ان کو گالیاں دیتا تھا، ہر ایک ان کے لیے بددعا، کام ہی ایسا تھا، ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، کسی کا گھر لوٹ لیا، کسی کی دکان لوٹ لی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کھنڈرات سے ہو کر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جب بھی ان ڈاکوؤں کے کھنڈرات سے گزرتے تھے ان کو سلام کرتے ہوئے جاتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکو بات کیا کرتے تھے آپس میں کہ آخر یہ کون دیوانہ شخص ہے، ہر ایک برا بھلا سمجھتا ہے، ہر ایک گالیاں دیتا ہے، ہر ایک ہمارے لیے بددعا کرتا ہے، یہ کون ہے جو ہمیں سلام کر کے جاتا ہے؟ ایک ڈاکو باہر نکلے، دیکھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلام کر رہے ہیں، فرمایا بڑے میاں تم ہمیں سلام کر کے جاتے ہو، جانتے بھی ہو ساری دنیا گالیاں دیتی ہے، ہر ایک برا بھلا کہتا ہے، ہر ایک ہمارے لیے بددعائیں کرتا ہے، ہر ایک ہمیں ذلت اور رسوا سمجھتا ہے۔
فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نہیں، تم ذلت اور رسوا نہیں ہو، تمہیں تو اللہ نے کلمے والا بنایا ہے، تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو، تم تو نبی کے امتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا امتی اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں۔ یہ بات سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا اللہ ہم سے دین کا کام لے سکتا ہے؟ ہم ڈاکہ ڈالنے والے، ہم چوریاں کرنے والے، ہم دن رات گھر لوٹنے والے، ہم دن رات جو ہے لوگوں کی بد دعائیں سر پر لینے والے، کیا اللہ ہم سے دین کا کام لے سکتا ہے؟ بس یہ بات دل پر لگ گئی، وہاں سے تشریف لائے، وہاں سے نظام الدین آ گئے اور اسی دن توبہ کر لی، ساری زندگی اللہ کے دین کی خاطر، ساری زندگی دین کی محنت پر لگا دی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا طرز ہے کہ امت کو امتی ہونے کے اتنے فضائل سنائے جاویں، اتنے فضائل کہ ایک امتی محنت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ امتی کو امتی ہونے کے فضائل سنائے جائیں گے تو امتی کو یہ احساس ہوگا کہ میری یہ قیمت اس محنت کی وجہ سے رکھی ہے، اللہ نے میری یہ قیمت کس لیے رکھی ہے؟ اس محنت کے لیے رکھی ہے۔ ورنہ ایک گنہگار آدمی بالکل گناہوں سے چور، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو گناہوں کے بوجھ میں دبا ہوا ہوں، میں کہاں دین کا کام کر سکتا ہوں۔ اس طرح حوصلہ افزائی کے ساتھ تشکیل کی جائے گی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، آپ کے محلے والوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی، آپ کا محلے میں ایک اثر رکھا ہے، آپ اللہ کے راستے میں نکلے تو آپ کے نکلنے پر ماحول بن جائے گا، پھر جو پیچھے 85 لوگ نکلیں گے ان سب کے نکلنے کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ اس حوصلہ افزائی کے ساتھ تشکیل کی جائے گی تو امید ہے اللہ کے راستے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اندر صلاحیتیں تلاش کر کے ان کو دعوت دے کر اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ کتنا صلاحیت والا آدمی ہے، اس کی صلاحیت دین پر لگ جائیں، اس کی صلاحیت اسلام پر لگ جائیں تو کتنا نفع ہوگا۔ فرمایا کرتے تھے اللہ ہمیں معاف فرمائے، کافروں میں تو کیا تلاش کرتے ہیں، ہم مسلمانوں میں صلاحیتیں تلاش نہیں کرتے، ہم مسلمانوں میں صلاحیت۔ اس طرح سے دوسری ملاقات خصوصی گشتوں کے اندر، اور تیسری ملاقات یہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے وہ ساتھی جو اللہ کے راستے میں وقت لگائے ہوئے ہیں، خصوصی ملاقاتوں کے اندر ان سے بھی ملاقات کی جائے، ان سے بھی کیا کیا جائے، ان سے بھی ملاقات کی جائے۔ اس میں وہ ساتھی جنہوں نے علاقوں کے اندر کام شروع کیا ہے، بڑی عمر والے لوگ جن کی قربانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے علاقوں میں کام زندہ کیا ہے، جن کی قربانی اور مجاہدوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاقے میں دینی آبادی پیدا کر دی ہے، سب سے پہلے ان کی زیارت کے لیے بھی جائیں اور ان سے دعائیں لے لیں۔ ان کے پاس جانے سے ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ان کی ہمت بڑھ جائے گی اور ہمیں ان کی دعائیں مل جائیں گی، ان کی زندگی کے تجربات مل جائیں گے۔ سب سے پہلی ملاقات ان سے، اور پھر اس میں تیسری ملاقات کے اندر ہمارے وقت لگائے ہوئے ساتھیوں میں جن کی سالانہ ترتیب سے وقت چھوٹا ہوا ہے، سب سے پہلے ان کو اللہ کے راستے میں نکالنا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ محترم دوستو بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ سالانہ ترتیب کا اللہ کے راستے سے چھوٹ جانا یہ سب سے بڑے نقصان کی بات ہے، سب سے بڑے نقصان کی بات ہے۔ سالانہ ترتیب پر آپ اللہ کے راستے میں ان وقت لگے ہوئے ساتھیوں کو نکالنے کے لیے نکلیں گے تو یہ آپ کے تشکیل میں پسینے، ہمارے آپ کے پسینے چھڑوا دیں گے۔ ایک نئے ساتھی کی تشکیل کریں گے تو بڑی آسانی سے تشکیل ہو جائے گی۔ ان ترتیب والوں کی جن کی ترتیب چھوٹی ہوئی ہے، ان کی تشکیل آسان نہیں ہے۔ ان کی تشکیل کیا نہیں ہے؟ ان کی تشکیل آسان۔ سب سے پہلے بتلایا جاوے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قربانیوں کے ساتھ وقت لگا کر گئے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگانے والے ایک مرتبہ اللہ کے راستے سے پیچھے رہ گئے، پیچھے بھی ارادتاً نہیں رہے، آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ تین جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا، کیا حال ہوا، کیا حال۔ ساری زندگی رات دن لگانے والے، ساری زندگی دین کی محنت پر لگانے والے، مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالی ناراض، اللہ کے رسول ناراض، مدینہ منورہ میں کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں، جہاں سلام لوگوں کے درمیان عام ہے وہاں کوئی سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن ان کا حال بیان کر رہا ہے۔
حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، کہ ان پر ان کی زمین تنگ ہو گئی، مدینہ منورہ جیسی زمین۔ فرماتے ہیں اپنے رشتہ دار کے پاس سلام کرنے کے لیے گیا جس سے مجھ کو بہت تعلق تھا، اس سے سلام کیا، اس نے بھی سلام کا جواب نہیں دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مسجد آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے اور آپ کے ہونٹوں کو دیکھتے رہتے تھے کہ آپ کے ہونٹ سلام کے جواب میں ہلے ہیں یا نہیں ہلے۔ یہ حال 50 دن 50 رات اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رہے، کس وجہ سے؟ اللہ کے راستے میں نکلے، ہمیشہ وقت لگانے والے، ہمیشہ ہر قدم پر قدم اٹھانے والے۔ انہیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کو ہم نے گناہ سمجھا ہے، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو گناہ نہیں سمجھا ہے، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو گناہ نہیں سمجھا کہ نبی کی بنائی ہوئی امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے بنائی ہوئی امت وہ بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہی ہو اور ہم اپنے کمانے کھانے میں مصروف ہوں۔ اپنے دل سے سوال کیا جاوے تو کتنا بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے کہ جس محنت کے لیے، جس امت کو بنانے کے لیے نبی کے نوا سے پیاسے رہے ہیں، جس امت کو بنانے کے لیے نبی کی شہیدی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم اپنے بچوں کو کبھی بھوکا دیکھ سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر؟ اپنے والدین کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں؟ اپنے بھائی بہنوں کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں؟ جن سے محبت کرتے ہیں ایک لمحہ پریشانی میں ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد، بھوک اور پیاس، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پیاس میں اور اس بھوک میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کمر سیدھی کرنے کی قوت بھی ختم ہو گئی بھوک کی وجہ سے۔ محترم دوستو بزرگوں، سارے گناہوں کو گناہ سمجھا، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ترتیب سے وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں جو اس کام کو نبی والا کام نہ سمجھ کر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے خیر کے کاموں کی طرح ایک خیر کا کام سمجھتے ہیں کہ بھئی کلمہ نماز صحیح کرنے کا کام تھا، لگ کر کلمہ نماز ٹھیک ہو گیا، بس اب بیٹھ گئے۔ جنہوں نے نبی والا کام سمجھا، جنہوں نے نبی والا درد سمجھا، وہ اللہ کے راستے سے قدم پیچھے رکھنے کو، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ حال صحابہ کرام کا تھا، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جایا کرتے، کبھی مال کی تنگی کی وجہ سے، کبھی اللہ کے راستے سے روک دیے گئے تو قرآن ان کے درد کو بیان کر رہا ہے، اس افسوس کے ساتھ رکا کرتے تھے، اس افسوس کے ساتھ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں قبول ہو جانے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنے سچے اعذار چھپا لیا کرتے تھے۔ عذر سچا ہوا کرتا تھا مگر چھپا لیا کرتے تھے، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ منافقین کا حال یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے جھوٹے اعذار بیان کر رک جایا کرتے تھے، جھوٹے اعذار بیان کر کے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ترتیب کا چھوٹ جانا سب سے بڑے نقصان کی بات ہے، سب سے بڑے نقصان کی بات۔ اس لیے ان ترتیب والوں کو ہر خوشامد کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکالنا بہت مشکل سے تشکیل ہوگی، بہت مشکل سے۔ ان کی خوشامد کریں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو گئے تو ان کو فوراً اپنے ساتھ لے لیں، اگر نکلنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ان سے کہہ دیں کہ اچھا آپ کے علاقے میں جماعت آئی ہے، آپ ہماری نصرت کر دیجئے، ہماری رہبری کر دیجئے، ہمارا تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ساتھ دینے سے کوئی انکار نہیں کرے گا، ساتھ دینے کے لیے تو تیار ہو ہی جائیں گے۔ اب ملاقاتوں کے اندر، اب اپنے ساتھ مسجد میں ان کو اپنے ساتھ رکھا جاوے، اپنے ساتھ مذاکروں میں، اپنے ساتھ ملاقاتوں میں، اپنی ملاقاتوں کے اندر، اپنے تشکیلی گشتوں کے اندر ان کو رہبر بنا لیا جائے۔ کیا بنا لیا جائے؟ رہبر۔ کیا آپ ہماری رہبری کر دیجئے۔ 2-3 گشتوں میں رہبری کروائی، اس کے بعد ان کو اپنے گشتوں کے اندر متکلم بنا لیں۔ کیا بنا لیں؟ متکلم۔ اب متکلم بن گئے، پہلے اپنا عذر بیان کر رہے تھے، اپنی بیماری بیان کر رہے تھے، اپنی دکان کا مسئلہ بیان کر رہے تھے، اپنے کھیت کا مسئلہ، اپنے گھر کے بیمار کا مسئلہ بیان کر رہے تھے۔ اب متکلم بن کر سامنے والے کی بیماری کے مسئلے کو اللہ کے راستے سے حل کروائیں گے کہ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ کے راستے میں نکلو گے، دکان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں نکلو گے، کھیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب داعی بن کر جب دوسرے کا مسئلہ اس مبارک محنت کے ساتھ حل ہونے کو بتلائیں گے تو سب سے پہلے اپنا اندر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، داعی کی دعوت سب سے زیادہ اس کے اپنے اندر کے باطل کو توڑتی ہے۔ سب سے زیادہ کس کو توڑتی ہے؟ اپنے باطل ٹوٹتا ہے دعوت سے۔
اور سب سے زیادہ دعوت اپنی ذات پر اثر کرتی ہے۔ اس طرح امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اس طرح ہمیں خصوصی ملاقاتوں کے اندر علماء کی زیارت، علاقے کے بعد سب لوگوں کی تشکیل، حوصلہ افزائی کے ساتھ پھر یہ ترتیب والوں کو ہر ممکن کوشش اللہ کے راستے میں نکالنا۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر تشکیلی گشت ہے۔ کون سا گشت ہے؟ تشکیلی گشت ہے۔ اہم ترین گشت اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارا تشکیلی گشت۔ یہ فرماتے ہیں کہ تشکیل اصل میں کہتے ہیں شکل کے بدلنے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ شکل کے بدلنے کو۔ جو محنت قربانی، جو رات دن، جو مال اور دولت، جو جان دنیا پر لگ رہی تھی، اس کے رخ کو بدل کر دین پر لگوانا ہے۔ اس کا رخ بدل کر کہاں لگانا ہے؟ دین پر لگوانا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تشکیل ماحول کو چاہتی ہے۔ تشکیل کیا چاہتی ہے؟ ماحول چاہتی ہے کہ ماحول میں آنے سے دل بدلتا ہے۔ جب دل بدل جاتا ہے تو رخ کے بدلنا بھی آسان ہے۔ رخ کا بدلنا بھی کیا ہے؟ آسان۔ اسے فرمایا کرتے تھے کہ گھروں پر بیٹھ کر تشکیل نہ کرو۔ گھروں پر بیٹھ کر کیا نہ کرو؟ گھروں پہ بیٹھ کر تشکیل مت کرو۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے الفاظ ہیں کہ ٹوٹی ہوئی چھت اللہ کے راستے میں جانے سے روکے گی، بیمار بیوی اللہ کے راستے میں جانے سے روکے گی، جو پریشانی گھر میں نظر آ رہی ہوگی وہ پریشانی اللہ کے راستے میں جانے سے روک رہی ہوگی۔ سب سے پہلے ان کو اٹھا کر ماحول میں لے کر آ جاؤ، مسجد والا ماحول۔ یہاں لا کر 2 رکعت نماز پڑھوا دی، یہاں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھوا دی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھوا دیے۔ امید ہے اب دل اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مسجد میں آ کر نرم ہو جائے گا۔ مسجد میں آ کر کیا ہو جائے گا؟ نرم ہو جائے گا۔ سمامہ ابن اسال آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید ہو کر لائے گئے، قید کر کے لائے گئے۔ اپنے علاقے کے قوم کے سردار تھے۔ آپ نے فرمایا سمامہ اسلام قبول کر لو۔ کہا کہ اسلام نہیں قبول کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ لے جا کر مسجد کے ستون سے باندھ دو۔ کہاں بندوایا؟ مسجد کے ستون سے۔ سمامہ ابن اسال کو مسجد کے ستون سے بندوایا۔ مسجد کوئی قید خانہ نہیں ہے، مسجد کوئی جیل خانہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تربیت گاہ، یہاں تربیت گاہ میں رکھا ہے، 24 گھنٹے رکھا۔ پھر آپ تشریف لائے، آ کر فرمایا سمامہ اب بتلاؤ اب کیا حال ہے؟ اب کیا حال ہے؟ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر۔ اگر مجھے قتل کر دو گے تو اپنے علاقے کا سردار ہوں، اگر مجھے آزاد کر دو گے تو آزاد کرنے پر شکر گزار قدردان پاؤ گے۔ پھر اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پھر پوچھتے سمامہ اب بتلاؤ کیا حال ہے؟ حضرت فرماتے ہیں جس طرح ایک مریض کو ہسپتال میں رکھا جاتا ہے، ایک مریض ہسپتال میں داخل ہو گیا اپنے علاج کے لیے، پھر روزانہ ڈاکٹر اس کے بعد چکر کاٹتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ راؤنڈ پر آتا ہے نا ڈاکٹر کہ 10 بجے ڈاکٹر صاحب کے آنے کا وقت ہے، آ کر حال پوچھیں گے کہ اب بتلاؤ کل سے اب تک کتنا افاقہ ہوا ہے۔ اس طرح امت کے لیے تربیت گاہ مسجد کو بنایا، اور 24 گھنٹے کے بعد آ کر پھر پوچھ رہے اب بتلاؤ سمامہ کیا حال ہے؟ اب کیا حال ہے؟ پھر وہی شعر پڑھا، ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر۔ 2 دن گزر گئے، تیسرے دن پھر تشریف لائے، پھر یہی شعر پڑھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بعد فرمایا اب ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اب کیا کر دیا جائے؟ آزاد ہو گئے، جانے کی اجازت مل گئی۔ مسجد سے نکلے، جنگل تشریف لے گئے، نہا دھو کر کپڑے بدل کر پاک صاف ہو کر مسجد میں داخل ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 3 دن پہلے کفر پر اسلام سے انکار کرنے والے 3 دن مسجد میں رہ کر جب کفر سے اسلام کے لیے دل نرم ہو گیا تو ایک ایمان والے کا مسجد میں آ کر